سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ سندھ حکومت نے ٹوپی اور اجرک کی لاج نہیں رکھی۔ سر یہ بیان ان کو کیوں دینا پڑا؟ وہ اس لیے دینا پڑا کیونکہ وہ ایک جلسہ کرنا چاہتے تھے، وہاں گورنمنٹ نے ان کو اجازت دی تھی، چاہے وہ انہوں نے لیٹ اجازت دی تھی لیکن اجازت تو انہوں نے دی تھی۔ آپ کا مطلب ہے کہ اعتراض نہیں بنتا تھا۔ آج کل تو دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیج تیار کرنا تھا، سوشل میڈیا کا دور ہے، اسٹیج تیار کرنا تو کوئی بڑی معمولی سی بات ہوتی ہے، 1-2-3 گھنٹوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ کو اگر 3 بجے یا 2 بجے یا 4 بجے آپ کو اجازت ملی تو آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا، اب اس ٹائم میں اپنا جلسہ کر سکتے تھے۔ آپ کوئی تحریک شروع کرنا نہیں چاہ رہے تھے، آپ کی جو اسٹریٹ موومنٹ تھی اس کو موبلائزیشن دینے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنا انہوں نے جو جس وقت بھی آپ کو اجازت دی تو آپ یہ اجازت تقریر میں بھی کر سکتے تھے، جلسے میں بھی کر سکتے تھے، لیکن سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ جو تھے سرجیل میمن صاحب نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ یہ ایک 9 مئی کا واقعہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہاں پہ انہوں نے کہا تھا آپ جناح پارک کے اندر جا کے جلسہ کریں، لیکن یہ ضد تھے کہ ہم سڑک پہ جلسہ کریں گے، ہم روڈ پہ جلسہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ روڈ بلاک کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ جب آپ حیدرآباد گئے وہاں بھی دیکھیں آپ نے وہاں پہ جو تھی، کیونکہ انہوں نے کچھ ریاستی اداروں کے خلاف تقریریں کی تھی تو وہ ان کو باتیں جو تھی گورنمنٹ نے جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اس کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کو یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنانا پڑی۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تھریٹ الرٹ بھی جاری ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں سوال تو ہوگا، میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد۔ ناظرین بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی، جنہوں نے حالیہ دنوں میں کراچی کا دورہ کیا اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کا پیغام اپنے کارکنوں اور عوام تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ دورہ کراچی کا مقصد جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود وفاق نے جو ہے رکاوٹیں ڈالنے کی بھرپور کوشش کی اور سندھ حکومت نے اس میں سہولت کاری کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پنجاب کے اندر ہمیں روکا گیا، اسی طرح جو ہے پہلے تو استقبال کیا گیا سندھ میں، اور اس کے بعد آصف زرداری صاحب نے جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے کہنے پر ہماری اس تحریک کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، اور جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں انہوں نے ملاقات سے انکار بھی کر دیا۔ ناظرین بہت بڑے الزامات جو ہیں وہ سہیل افریدی صاحب نے لگائے ہیں سندھ حکومت پر اور صدر مملکت آصف علی زرداری پر۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو چیزیں دورے سندھ کے سامنے آئی ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا مقاصد حاصل کیے اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی کھل کر سندھ حکومت پر تنقید کی ہے، سر اس کی کیا وجہ بنی؟ سہیل افریدی صاحب ہیں چیف منسٹر کے پی کے، انہوں نے ابھی ریسنٹلی دورہ کیا ہے سندھ کا، اس سے پہلے انہوں نے پنجاب کا دورہ کیا تھا جو کہ اتنا اثر انگیز نہیں تھا، وہاں بھی کچھ بدمزگی پیدا ہوئی جس سے صوبے کا امپریشن اور دنیا میں اچھا نہیں گیا۔ اس کے بعد ان کا دوسرا پڑاؤ جو تھا وہ سندھ میں تھا۔ جب وہ سندھ میں گئے ہیں، پڑاؤ ڈالا ہے انہوں نے سندھ میں، تو سندھ کی حکومت کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ایک مذاکرات کر کے انہوں نے وہاں پہ جانے کا فیصلہ کیا، اور اس حکومت کی رضامندی سے، کیونکہ پنجاب میں حکومت کی رضامندی نہیں تھی، کیونکہ حکومت کے ساتھ تعلقات جو تھے مسلم لیگ نون کے ساتھ پی ٹی آئی کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ وہاں پہ کوئی بات نہیں بن سکی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کا استقبال کیا، لیکن یہ تو ایک تحریک کے موڈ میں گئے تھے۔ جب تحریک کے موڈ میں جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر تو سوال تو بنتا ہے کہ یہ جو ہے یہ تحریک چلانا چاہتے ہیں، آیا کہ وہاں پہ صوبے میں کوئی ترقیاتی کام دیکھنے جا رہے ہیں؟ اگر آپ نے جانا ہی تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ جا کے آپ ان کی نشاندہی کرتے کہ انہوں نے جو غلط کام کیے ہیں، کیونکہ آپ کا مقابلہ صوبوں کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے، کیونکہ تمام صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں، سندھ میں اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور جو کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ بڑی پریشانی کی بات بھی ہے اور بڑی حیرانگی کی بات بھی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے حکومت میں ہوتے ہوئے تحریک چلا رہی ہے، اور حکومت میں ہوتے ہوئے اس کو چاہیے کہ تحریک چلائے، عوام کی تحریک چلائے، بتائے کہ صوبوں میں انہوں نے کون سے کام کیے ہیں اور آپ نے کون سے کام کیے ہیں۔ آپ کام میں مقابلہ کریں اگر آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ آپ کا فرض جو ہے عوام کی خدمت ہے۔ تحریک جو ہے چلائیں، تحریک آپ پاکستان میں چلا رہے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے چلا رہے ہیں۔ اگر پاکستان کی عوام
عوام کے لیے چلا رہے ہیں تو پھر یہ دنگا مشتی کیوں ہوتی ہے, پھر مار کٹائی کیوں ہوتی ہے, پھر پتھراؤ کیوں ہوتا ہے؟ آپ اپنے ہی اداروں کے خلاف کام کرتے ہیں, اپنے ہی اداروں کو آپ ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اس کا نقصان جو ہے یہ آپ ہی پارٹی کو بھی ہوتا ہے اور عوام کو بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جب یہ سندھ میں گئے تو سندھ کی حکومت نے ان کا بڑے طریقے سے پروٹوکول دیا, ان کو وہاں پہ ٹوپی اور اجرک پیش کی جو کہ سندھ کی ثقافت کی علامت ہے. وہاں عوام کی جو ایک پریزنٹیشن شو کرتی ہے اجرک اور ٹوپی جو ہے, اور ٹوپی تو جو ہے یہ پورے پاکستان کی جو ہے یہ ثقافت کی علامت ہے. تو یہ جب بھی کوئی اچھا مہمان کی استقبال کیا جاتا ہے, کسی مہمان کو ویلکم کیا جاتا ہے تو وہ ٹوپی ان کو پہنائی جاتی ہے, یا پگڑی ان کو پہنائی جاتی ہے, یا چادر ان کو پہنائی جاتی ہے. یہ چیزیں جو ساری ہیں یہ وفاق کی علامت بھی ہے اور یہ آپ کا ایک ثقافتی ویلکم بھی ہے. آپ جب ویلکم انہوں نے کیا ان کو, وہاں ان کے تعلقات بڑے اچھے رہے. پہلے جو تھے وہاں پہ سندھ کے ایک سینئر منسٹر تھے سعید غنی صاحب, انہوں نے ان کا استقبال کیا ایئرپورٹ پہ. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ انہوں نے ایک چیف منسٹر کی ملاقات بھی رکھی ہوئی تھی اور چیف منسٹر کے ساتھ ایک ناشتہ بھی تھا. لیکن وہ پھر حالات جو تھے پی ٹی آئی جو تھی وہ اپنے جو انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا, حکومت یہ کے پی جو حکومت جو ہے کے پی کے بارے میں سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا, جو ہمارے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی, اس کمٹمنٹ کو انہوں نے فالو نہیں کیا, جس کی وجہ سے بدمزگی پیدا ہوئی. سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ سندھ حکومت نے ٹوپی اور اجرک کی لاج نہیں رکھی. سر یہ بیان ان کو کیوں دینا پڑا؟ وہ اس لیے دینا پڑا کیونکہ وہ ایک جلسہ کرنا چاہتے تھے. وہاں گورنمنٹ نے ان کو اجازت دی تھی, چاہے وہ انہوں نے لیٹ اجازت دی تھی لیکن اجازت تو انہوں نے دی تھی. آپ کا مطلب ہے کہ اعتراض نہیں بنتا تھا. آج کل کو دیکھیں آپ, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹیج تیار کرنا تھا. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, سٹیج تیار کرنا تو کوئی بڑی معمولی سی بات ہوتی ہے, 1-2-3 گھنٹوں کا کام ہوتا ہے. آپ کو اگر 3 بجے یا 2 بجے یا 4 بجے آپ کو اجازت ملی تو آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا, اب اس ٹائم میں اپنا جلسہ کر سکتے تھے, کیونکہ آپ ایک جلسہ کرنا چاہتے تھے, آپ ایک پیغام پہنچانا چاہتے تھے, آپ کوئی تحریک شروع کرنا نہیں چاہ رہے تھے, آپ کی جو اسٹریٹ موومنٹ تھی اس کو موبلائزیشن دینے کے لیے جا رہے تھے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنا انہوں نے جو جس وقت بھی آپ کو انہوں نے اجازت دی تو آپ یہ اجازت تقریر میں بھی کر سکتے تھے, جلسے میں بھی کر سکتے تھے. لیکن سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ جو تھے سرجیل میمن صاحب نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ یہ ایک 9 مئی کا واقعہ کرنا چاہتے تھے. یہ وہاں پہ انہوں نے کہا تھا آپ جناح پارک کے اندر جا کے جلسہ کریں, لیکن یہ کہ بضد تھے کہ ہم سڑک پہ جلسہ کریں گے, ہم روڈ پہ جلسہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ روڈ بلاک کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی. یہ جب سے آپ حیدرآباد گئے وہاں بھی دیکھیں آپ نے, وہاں پہ جو تھی کیونکہ انہوں نے کچھ ریاستی اداروں کے خلاف تقریریں کی تھی تو وہ ان کو باتیں جو تھی گورنمنٹ نے جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اس کو فالو نہیں کیا, جس کی وجہ سے ان کو یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنانا پڑی. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے آپ دیکھیں وہاں پہ تھریٹ الرٹ بھی جاری ہوا تھا, تو اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکیورٹی میجر کرنی پڑی, جس کے لیے بدمزگی پیدا ہوئی. جیسے کہ آپ نے حیدرآباد کا ذکر کیا, وزیر اعلیٰ حیدرآباد گئے, وہاں پر انہوں نے کچھ خطابات کرتے تھے, وہ بھی نہیں کر پائے. واپسی پھر ان کو جو ہے وہ ایک ویران راستے سے لایا گیا اور ان سے پروٹوکول بھی لے لیا گیا, جس کے بعد سید افریدی صاحب نے ایک مذمتی ویڈیو جو ہے وہ فوری طور پر کراچی پہنچ کر جاری کی. سر کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایسا سلوک سندھ حکومت کی جانب سے کس کے کہنے پر ہوا؟ نہیں, ایسا نہیں لگتا, کیونکہ آپ دیکھیں نا وہاں کے 3 بڑے امپارٹنٹ منسٹروں نے بیانات دیے ہیں, جس میں سرجیل انعام میمن صاحب نے بیان دیا ہے, اس کے بعد ناصر شاہ نے جو ان کے بڑے ووکل قسم کے ایک منسٹر ہیں اس نے بیان دیا ہے, اور میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. تو یہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو بدمزگی کیوں پیدا ہوئی ہے. دیکھیں نا یہ بدمزگیاں دیکھیں تحریک ہے, تحریک میں تو لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے, بدمزگی بھی ہوتی ہے, کہیں پتھراؤ بھی ہو جاتا ہے. اس کو اگنور کرنا چاہیے کیونکہ آپ تحریک کے لیے گئے ہوئے تھے. اگر آپ وہاں پہ وزٹ کے لیے گئے ہوتے, آپ کیونکہ سندھ میں بھی بڑے کام کیے ہیں, تھر میں انہوں نے ایک بجلی پیدا کرنے کا کارخانہ لگایا ہوا ہے, جو تھر کول کے
سے چلتا ہے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ تھر کول جو ہے وہ اتنا بڑا وہاں پہ خزانہ ہے جو کہ سعودی عرب کے خزانوں سے بھی بڑا خزانہ ہے. تو اگر وہ اب چاہیے تھا آپ وہاں جا کے دیکھتے، وہاں انہوں نے ہسپتالوں میں ہیلتھ میں بڑا کام کیا ہے، اب ان کو جا کے دیکھتے، ان سے کچھ ایکسپرٹی لیتے اور کچھ اپنی ایکسپرٹی ان کو دیتے. لیکن آپ تحریک کے لیے گئے تھے تو تحریک میں تو آپ کا پھر یہ سوال نہیں بنتا. پاکستان تحریک انصاف کی جو ضلعی کمیٹی تھی انہوں نے 25 لاکھ روپے سیکیورٹی کی مد میں ضلعی انتظامیہ کو جمع کروائے اور انہوں نے اجازت طلب کی تھی وہاں پر جلسہ کرنے کے لیے مزار قائد کے احاطے میں. سر پیسے بھی جمع ہو گئے، ان کو اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ نہیں اجازت ان کو دی گئی ہے، ان کو NOC جاری کیا گیا ہے، انہوں نے جلسہ کیا ہے، لیکن وہ جلسہ اندر نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ جناح پارک کے اندر نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ سڑک پہ کرنا چاہتے تھے. حکومت یہ کہتی ہے سندھ کی کہ یہ سڑک پہ حکومت جو تھی یہ KPK کی جو وزیر اعلیٰ صاحب تھے وہاں پہ جلسہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے اپنا KPK کے جو حکومتی وسائل ہیں ان کو بھی استعمال کیا ہے. تو یہ دیکھیں دونوں طرف سے یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں. یہ اچھی سیاست نہیں ہے، یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے. دیکھیں آپ نے جلسہ کیا، آپ نے وہاں پہ پیغام پہنچایا، آپ نے لوگوں کو موبلائز کیا، آپ خود کہتے ہیں ہمارا جلسہ کامیاب ہوا ہے. اگر آپ کا جلسہ کامیاب ہوا ہے سندھ میں تو اگر گورنمنٹ نے رویہ اچھا رکھا، اگر بعد میں رویہ ان کا اچھا نہیں تھا تو آپ کو اگنور کرنا چاہیے تھا. اگر آپ بھی انہی کی طرح عمل کریں گے تو پھر آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں رہ جاتا کہ آپ کوئی اعتراض کریں. دیکھیں انہوں نے، اگر آپ خود کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو موبلائز کیا، ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ہم نے اپنے قائد کا، ہم نے اپنے بانی کا پیغام ادھر پہنچایا، تو پھر آپ نے اجر کو ٹوپی کیوں واپس کی سعید الہی کو، سعید غنی کو؟ یہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں آپ ایک حکومت کا حصہ ہیں، آپ بھی اسی طرح ہی ہیں جیسے کہ سندھ میں حکومت ہے، اس طرح آپ کی KPK میں حکومت ہے. ایک دوسرے کے مل ملا کے چلیں. یہ تحریکیں جو ہے یہ چھوڑیں. اگر آپ نے حکومت سے مذاکرات کرنے ہیں، اگر آپ نے عمران خان کو رہا کرانا ہے تو آپ کو مذاکرات کا رستہ، مذاکرات کی ٹیبل چننی پڑے گی، آپ پہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ آپ اسی طرح ہی دنگا مشتی کرتے رہیں گے، اسی طرح ہی تحریکیں چلاتے رہیں گے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے سیریس موو کرنا چاہتے ہیں یا آپ رہائی کے لیے آپ چاہتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ PTI میں کوئی ایسا گروپ بھی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آئے. آپ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے جلسہ کرنے کی اجازت دی، جہاں پر تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی تھی وہاں پر ان کو روکا گیا. سر پولیس گردی بھی تو کی گئی، نہتے کارکنوں کو، سیاسی کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر جوابی وار میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے پتھراؤ بھی کیا. تو آپ کیسے ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ جلسہ میں انہوں نے رکاوٹیں نہیں ڈالی یا جلسے کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ نہیں، جلسے کی دیکھیں نا، جب پتھراؤ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر قانون تو اپنے ایکشن میں آتا ہے، قانون اپنا راستہ بناتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے جو جلسہ کیا وہاں پہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا ہے اور ہم کامیاب ہوئے ہیں لوگوں کو باہر نکالنے میں. دیکھیں یہ تحریک تھی، یہ کوئی خیر مقدمی کوئی وہ ایڈریس نہیں تھا، کوئی خطاب نہیں تھا. وہ تو وہاں پہ تحریک کی موومنٹ کے لیے گئے تھے. تو تحریک کی جب موومنٹ آپ کرتے ہیں، آپ کوئی تحریک شروع کرتے ہیں تو پھر اس میں پتھراؤ اور گراؤ جلاؤ تو پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور یہ جو تحریکیں چلتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کو حکومت کو، KPK کی حکومت کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے تھا. آپ کو دیکھیں درگزر کرنا چاہیے. اگر آپ درگزر کرتے تو آپ کا قد کاٹ اور بڑا ہوتا، لوگ آپ کی اور تعریف کرتے اور حکومت کو ملائم کرتے، سندھ کی حکومت کو ملائم کرتے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے. اب آپ نے بھی زیادتی کی ہے، ان دونوں نے بھی زیادتی کی ہے. اب دونوں کے پاس کوئی رستہ نہیں بچا. ان کو چاہیے کہ آرام سے اپنے مذاکرات کریں. دیکھیں میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ سارے سیاستدان جو ہوتے ہیں، مخالفین بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ گپ شپ بھی لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو مسکرا کے بھی ملتے ہیں. لیکن جب عوام کی بات آتی ہے، جب ان کی تقریر آپ نے دیکھیں اسمبلی میں جب ان کے فنڈز ہوتے ہیں، ان کے کوئی الاؤنسز جو ہوتے ہیں یا تنخواہیں زیادہ کرنی ہوتی ہیں، تو سارے اسمبلی کے ممبران ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک مشت ہو جاتے ہیں. وہاں نہ کوئی اپوزیشن رہتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی حکومت میں رہتی ہے. سارے جو ہوتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. بھئی خدا کے لیے آپ دیکھیں، آپ کو ہم نے منتخب کیا ہے عوام کے لیے، عوام نے آپ کو منتخب کیا، آپ کو ایک امانت، آپ کے پاس عوام کی ووٹ جو ہے وہ ایک امانت ہے. آپ
آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ایمانداری سے استعمال کریں اور عوام کے حقوق کے لیے استعمال کریں. جیسے شادیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کے ملتے ہیں, اسمبلی میں بھی اسی طرح ہنس کے ملا کریں اور ایک دوسرے کی وہ مخالفت کیا کریں اور آرگومنٹس کیا کریں اور ثبوت کے ساتھ بتایا کریں, تاکہ پبلک دیکھے, عوام دیکھے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں جن کو ہم نے منتخب کیا ہے, ہم نے کتنا صحیح فیصلہ کیا ہے, آیا ہم نے ان کو ٹھیک منتخب کیا ہے یا کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے. دیکھیں آپ سیاست کو سیاست سمجھ کے, عبادت سمجھ کر کریں. اگر آپ عبادت سمجھ کر کریں گے تو لوگ پھر آپ کی پوجا کریں گے, اور اگر آپ اسی طرح ہی کریں گے کہ اپنے مقاصد کے لیے اکٹھے ہوں گے اور عوام کے مقاصد کے لیے ایک دوسرے کو لڑ کے شو کریں گے کہ ہم تو جو ہے آپ کی بات کرنا چاہتے ہیں, ہماری کوئی بات سنتا نہیں ہے, لیکن شادیوں میں آپ اکٹھے ہو کے کھانا بھی اچھا کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھی ملتے ہیں. یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد کیوں ہے ناظرین؟ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک پر جائیں گے اور واپس آ کر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیاست دانوں کے اندر تضاد کیوں ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو حالیہ اسٹریٹ پاور کے حوالے سے ایک جلسہ کیا کراچی کے اندر. اس میں کافی رکاوٹیں ڈالی گئیں سندھ حکومت کی جانب سے, لیکن اس کے باوجود ان کی جو سیاسی پاور شو تھا وہ کافی کامیاب رہا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ جو کراچی کے دورے کا مقصد تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے جو بیان دی ہے کہ ہم نے اپنا جو موٹو تھا یا جس مقصد کے لیے ہم کراچی آئے تھے وہ ہم نے اچیو کر لیا, سر ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کے پی کے کی حکومت کا پنجاب کی طرف یلغار کرنا اور سندھ کی طرف یلغار کرنا کیا مقاصد ہیں ان کے, کیا کرنا چاہتے تھے اور کیا حاصل کیا انہوں نے. ہم نے تو وہاں دیکھا ہے کہ فوٹیج میں یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی پنجاب اسمبلی کے اندر بھی میدان جنگ بنا ہوا تھا اور کراچی میں بھی جلسہ گاہ میں بھی میدان جنگ بنا ہوا تھا. تو ہم نے تو یہ دیکھا یہی ہے کہ یہ کوئی ان کے کوئی مقاصد نہیں تھے. اگر کوئی مقاصد ہوتے تو عوام کے سامنے ہوتے, وہاں سے واپس آ کے یہ پریس کانفرنسیں کرتے, یہاں بتاتے کہ سندھ نے یہ غلط کام کیا ہے, سندھ نے یہ غلط کام کیا ہے. انہوں نے کسی کام کی نشاندہی نہیں کی, نہ ان کی کوئی اچھائی بیان کی, نہ ان کی کوئی برائی بیان کی. تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اس جو یہ انہوں نے جلسہ کیا پنجاب میں جا کر اور جلسہ کیا سندھ میں جا کر کوئی اچیومنٹ کی ہے یا کوئی لوگوں کو فائدہ ملا ہو. سہیل افریدی صاحب کا جو دورہ تھا کراچی کا, اور پھر جب جلسے کا مقام اگر آپ نے اس کے مناظر دیکھے ہو ویڈیوز میں, تا حد نگاہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور عوام جو ہے وہ سڑکوں پر امڑ آئے تھے. سر اس میں جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب اپنا خطاب بھی پورا نہیں کر پائے. مختصر انہوں نے کارکنوں سے خطاب کیا اور اس خطاب کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آج میں عمران خان صاحب کا پیغام آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا ہوں, اور وہ پیغام جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی تک ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ پوزیشن سے نکل کر حکومت کی طرف جانا بھی ہے. تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہے جس طرح خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ دیکھیں, بڑی بندہ جب سوچتا ہے ان کی باتوں پہ سوچتا ہے تو بڑا حیران پریشان ہو جاتا ہے, کیونکہ پتہ نہیں چلتا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں, لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں. دیکھیں کل حلیمہ خان نے جو ان کی جو ہمشیرہ تھی بانی پی ٹی آئی کی, اس نے اعلان کیا کہ جو یہ 8 فروری کو پہیہ جام ہو رہا ہے وہ اس کا عمران خان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے اس کی کال نہیں دی. تو جب اس نے یہ کال نہیں دی تو یہ کراچی میں 8 فروری کا خان کا پیغام کیسے پہنچانے گئے تھے؟ وہاں پہ یہ دیکھیں, یہ اگر یہ پیغام خان کا پیغام ہوتا 8 فروری کا پہیہ جام کا, تو پھر اس کی بہن جو ہے وہ آپ دیکھیں سب سے بڑی جو لیڈرشپ جو ہے آج جو ایکٹیو ہے, جو بھائی کی ملاقات کے لیے جاتی ہے, جو بھائی کی ملاقات کے لیے احتجاج کرتی ہے, وہ حلیمہ خان ہے, ان کی بہنیں ہیں, وہ جاتی ہیں وہاں پہ, وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں اور ان کو وہ صحیح جو پیغام لاتی ہیں وہی لاتی ہیں, اور ان کو پیغام بھی انہی
انہی کے تھرو آتا ہے. آپ نے دیکھے نا جب ان کی بہن نے ابھی پچھلے دنوں گئے, حکومت کا اعتراض ہی یہی ہے کہ یہ بہنیں جو ہیں جب ملاقات کرتی ہیں تو بانی کا پیغام لے کے جاتی ہیں باہر, جس سے تحریک کو تقویت ملتی ہے, جس سے تحریک شروع ہونے کا واقعہ ہوتا ہے. تو اس تحریک کو روکنے کے لیے ان کو, کیونکہ وہ کہتے ہیں جب آپ ملاقات کریں تو آپ پرسنلی ملاقات کریں, آپ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ملاقات کریں. وہ آپ کا بھائی ہے, وہ آپ اس کی بہنیں ہیں, آپ کا ملاقات قانونی حق ہے, آئینی حق ہے, آپ کا اخلاقی حق ہے, آپ کو یہ حق ملنا چاہیے. لیکن جب آپ وہاں پہ جا کر ان کے پیغام لے کے آتی ہیں اور باہر وہ ان کے جو سیاسی مقاصد ہوتے ہیں اس میں آپ ہیلپ کرتی ہیں, تو یہ قانون اجازت نہیں دیتا. اس لیے انہوں نے ابھی بھی دیکھیں, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اگر 8 فروری کا جو اعلان ہے پہیا جام ہڑتال ہے وہ اس کی واپس لے لیں, تو ان کے بھائیوں کے ساتھ, ان کی بہنوں کے ساتھ اس کی بھائی کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. اگر آپ نے عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, بانی پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, تو آپ کو مذاکرات کا رستہ اپنانا ہوگا, آپ کو مذاکرات کی طرف جانا ہوگا. آپ مذاکرات کی طرف جائیں, کیونکہ ابھی دیکھیں میں بڑا حیران ہوا ان دیکھ کے کہ ابھی ایک بڑی VIP قسم کی ایک شادی ہوئی ہے جس میں نے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا ہے, اس میں پی ٹی آئی کے لیڈروں کو بھی دیکھا ہے, پیپلز پارٹی کے بھی لوگوں کو دیکھا ہے, اس میں نے مسلم لیگ کے بھی لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے بڑے بڑے قدآور شخصیت کو دیکھا ہے جو کہ ایک دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتے لیکن ان کی غمی اور ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں. اگر یہ غموں میں اور خوشی میں شامل ہوتے ہیں تو عوام نے کیا قصور کیا ہوا ہے؟ عوام نے یہ قصور کیا ہے کہ آپ کو منتخب کر کے اداروں میں بھیجا ہے, آپ کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا ہے, اور آپ جا کے ہماری بات نہیں کرتے, آپ جا کے ہماری خوشی کے لیے بات نہیں کرتے, ہمیں خوش نہیں کرتے. یہ دیکھیں یہ تضاد ہے, یہ آپ کو بدلنا ہوگا, یہ انداز آپ کو بدلنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی ایک ملاقات شیڈول تھی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ, پہلے وہ ملاقات جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جو ہے وہ مصروفیات ہیں, اس روز ان کی ملاقات نہیں ہوئی. اس کے بعد سعید غنی صاحب اور جتنے جو ہے وزراء انہوں نے کہا ہے کہ پیر کے روز وہ ملاقات ہوگی. سر وزیر اعلیٰ سندھ نے دوبارہ بھی ملاقات کرنے سے انکار کر دیا, جس پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ خوف زدہ ہے. دیکھیں بڑی حیرانی کی بات ہے کہ یہ انہوں نے اس کو ناشتے کی بھی دعوت دی اور پھر اس کو انہوں نے اپنے ملاقات کا بھی ذکر کیا. لیکن آپ دیکھیں جب فیڈرل گورنمنٹ کس کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے, وہ MQM ان کی اتحادی ہے. اب سندھ میں جو طاقت جو ہے یا MQM کے ساتھ ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, تو ان کے خلاف آپ جا کے انہی کے گھر میں جا کے ان کو آپ گالیاں نکالنے کا پروگرام بنا رہے ہیں, ان کو آپ ملائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ تضاد نہیں ہو سکتا. آپ اگر جاتے اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے, آپ اس کی حکومت کی تعریفیں کرتے, انہوں نے جو اچھے کام کیے لوگوں کو وہ بتاتے, جو برے کام کیے ہیں ان کو وہ دکھاتے لوگوں کو, تو پھر آپ کا یہ حق بنتا تھا, یہ بات کرنے کا حق بنتا تھا, آپ کا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا بھی حق بنتا تھا, ناشتے کا بھی حق بنتا تھا, ملاقات کا بھی حق بنتا تھا. کیونکہ آئین جو ہے وہ پابند کرتا ہے کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے ساتھ دنگا مشتی نہیں کرے گا, وہ قانون کی حد میں ایک آئینی حدود میں رہ کر ملاقات بھی کر سکتا ہے, بات بھی کر سکتا ہے, ان سے ٹائم بھی لے سکتا ہے, زبردستی بھی مل سکتا ہے. پاکستان ایک جو اکائی ہے, پاکستان اکائی ہے, لیکن ایسے یہاں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ مختلف ملک اکٹھے ہوئے ہیں. اب KPK والے جو ہیں, آپ دیکھیں نا, KPK والے کہتے ہیں کہ طالبان کے بارے میں ہمیں ثبوت دیے جائیں, تو میرا نہیں لگتا کہ ان کو اس حد تک جانا چاہیے. گورنمنٹ کے ادارے ہیں, آئین کے مطابق چلتے ہیں, آئین کے مطابق بات کرنی چاہیے اور آئین کے مطابق چلنا چاہیے. جب آپ آئین کے مطابق چلیں گے, آئین کے مطابق بات کریں گے, تو آپ کی بات بھی سنی جائے گی, آپ کی بات میں وزن بھی ہوگا. دیکھیں آپ کی ساری کارروائیاں ہیں, آپ کے جتنے بھی کام ہیں, آپ کے جتنے بھی اقتدامات ہیں, آپ جو بھی کرتے ہیں, عوام آپ کو دیکھ رہی ہے, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد محفوظ بھی کر رہی ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ احتیاط سے بات کیا کریں. آپ ایک ملک کو چلا رہے ہیں, ایسے ملک کو چلا رہے ہیں جو ایٹمی طاقت ہے, جس کے پاس ایٹم کی طاقت ہے, جس کے پاس ایٹم بم ہے. وہ ملک جو ہے وہ ایک پاورفل دنیا کے چیدہ 7-8 ملکوں میں ایک
ایک ملک پاکستان ہے، اس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے، اس کی احساسیت کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اتنے احساس ملک میں بیٹھ کر آپ جو ہے آپ لوز ٹاک نہیں کر سکتے، آپ غلط بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس ملک کو بھی نقصان پہنچائے گی اور یہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ کیا کہیں گے کہ سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا کہ جب وہ سندھ پہنچے ان کا بہت پرتگباغ استقبال کیا گیا وہاں کی جو حکومت ہے یا حکومتی نمائندوں کی جانب سے، پھر انہوں نے ایک الزام لگایا کہ مقتدر حلقوں یا مخصوص لوگوں کے کہنے پر زرداری صاحب نے سندھ حکومت کو کچھ ڈائریکشن دی، اور اس کے بعد وہ سختی شروع ہو گئی، ان کے رویوں میں تبدیلی آ گئی، ان کا بیانیہ بدل گیا اور انہوں نے ملاقاتیں بھی نہیں گئی، انہوں نے ان کی اس تحریک کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ سر اس بیان کے اندر یا اس الزام کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حقیقت کتنی ہے؟ جو انہوں نے یہ واقعات بتائے ہیں، واقعات بیان کیے ہیں، اس میں دیکھیں دونوں جو ہیں ایکول رسپانسیبل ہیں، دونوں بھی ایکولی رسپانسیبل ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو ریلی جب ہو رہی تھی تو ایک لڑکا کہیں جا کے ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے سہیل افریدی صاحب اسپیشل کراچی گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، کوئی دنگا مشتی نہیں ہوئی، کہیں مار کٹائی نہیں ہوئی، کہیں پتھراؤ نہیں ہوا، کہیں پولیس کو ایکٹیو نہیں ہونا پڑا۔ اس طریقے سے آپ دورے کریں تاکہ آپ جائیں اپنے دورے کریں، آپ جاتے ہیں تو وہاں لاؤ لشکر لے کے جاتے ہیں، حکومت کے خلاف کام کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکومت آپ دیکھیں یہ ملک جو ہے بڑی سیریس کنڈیشن پہ کھڑا ہے، یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، کراچی میں بھی واقعات ہو رہے ہیں، سندھ میں بھی واقعات ہو رہے ہیں، آپ کے KPK میں بھی واقعات ہو رہے ہیں، بلوچستان میں بھی واقعات ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں اسلام آباد جو ہے کتنا سینسٹیو علاقہ ہے، وہاں بھی دیکھیں ایک تقریب کاری ہوئی ہے، وہاں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، آپ کو جب آپ احتیاط سے جائیں گے، دیکھیں جب آپ گئے آپ کو بڑا اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا، آپ کو بڑی عزت دی گئی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس عزت کو پامال نہ ہونے دیتے، اس عزت کو عزت میں رکھتے اور وہاں گورنمنٹ کے ساتھ مشورہ کر کے، کیونکہ آپ ان کے گھر میں گئے تھے۔ جب ایک مہمان کسی کے گھر میں جاتا ہے تو پھر وہ مہماندار سے، وہ میزبان سے پوچھ کے کام کرتا ہے، اس کو بتا کے کام کرتا ہے، اس کے نالج میں لاتا ہے۔ انہوں نے جو روٹ مقرر کیے تھے اس روٹ کی وائلیشن کی ہے کہ جو سندھ کی حکومت ہے، سرجیل میمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا پروگرام تھا ایک 9 مئی کا ایک اور واقعہ کرنے کا پروگرام تھا، جس کو ہم نے روکا ہے، تو ہم نے روک کے ان کو بھی بچایا ہے اور 9 مئی کا ایک دوسرا واقعہ ہونے سے بھی بچایا۔ سر کیا کہیں گے کہ وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی عوامی تحریک سے کیوں خوفزدہ ہو چکی ہے؟ نہیں، حکومت تو خوفزدہ، حکومتیں تو حکومتیں ہوتی ہیں، تو پاور میں ہوتی ہیں، وہ خوفزدہ نہیں ہوتی ہیں۔ حکومت جو ہوتی ہے وہ دیکھیں یہ قانون ہوتا ہے، قانون جب کوئی بھی صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے تو وہاں پہ 144 دفعہ نافذ کر دی جاتی ہے۔ وہاں پہ 144 دفعہ نافذ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی قسم کے کوئی تخریب کار، کیونکہ پاکستان میں تخریب کاری آپ کو تو علم ہے کہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، KPK میں ہو رہی ہے، سندھ میں ہو رہی ہے، بلوچستان میں ہو رہی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے ان کو قانونی قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ سندھ کی گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو تھریٹ ملا ہوا تھا، تھریٹ الرٹ ملا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہمیں یہ میئر کرنی پڑی، اس کو ہم نے بڑی حفاظت سے، جب ہم حیدرآباد سے کراچی کے لیے CM KPK کو واپس لا رہے تھے تو باقاعدہ سیکورٹی میں لے کے آئے ہیں، پولیس ان کے ساتھ تھی، رستہ ہم نے ان کو متعین کیا اور لیٹ پہنچے کیونکہ وہ رستہ بڑا تھا، کیونکہ موٹر وے بند تھی، موٹر وے کو بلاک کر دیا گیا تھا، اس لیے ان کو دوسرے رستے سے آنا پڑا۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو، جب حکومت ایک میزبان جو ہے یہ کہتا ہے تو میزبان کی بات ماننی چاہیے، میزبان کی بات پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ میزبان کی رضامندی سے آپ گئے ہیں تو پھر رضامندی سے ہی آپ وہاں پہ جو قدم اٹھائیں گے ان کے نالج میں لا کے اور اس پہ ڈسکس کر کے باقاعدہ اس کے، تاکہ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ پاکستان کا نقصان ہے۔ CM KPK کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ پاکستان کو پہنچتا ہے۔ پاکستان کی سالمیت انہی لیڈروں کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور یہی لیڈر جو ہے پاکستان کی سالمیت کے علامت ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے کہ دورہ کراچی کے اندر وفاقی حکومت کے کہنے پر زرداری صاحب نے سندھ حکومت کے ذریعے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود عوام نے ان کے بیانیے کو قبول کیا اور فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں سنایا، اور عوام جو ہے وہ سڑکوں پر
پر امڈ آئی اور وہ بیانیہ سننے کے لیے بےتاب دکھائی دیے جو سہیل افریدی ان کو سنانے کے لیے خیبر پختونخوا سے روانہ ہوئے تھے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین شرجیل انعام میمن صاحب نے ایک بڑا الزام جو ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت اور بالخصوص سہیل افریدی صاحب پر عائد کیا. ان کا کہنا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کراچی میں ایک اور 9 مئی کا واقعہ کرنے کے لیے جو ہے وہ آئے تھے اور انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی, ان کی اس پلاننگ کو ناکام بنا دیا گیا. ناظرین دونوں جانب سے جو ہے وہ الزامات کی سیاست کی جا رہی ہے. عوام جو ہے وہ اس سیاست کو تو مسترد کر چکی ہے لیکن ابھی بھی عوام نے فیصلہ نہیں سنایا کہ وہ کس جانب جا کر کھڑی ہوگی. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.